السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دیے تھے۔ جوامع الکلم یعنی جامع الفاظ کے اندر نبی کریم علیہ السلام تھوڑے سے لفظوں میں یا کسی ایک مختصر سے جملے کے اندر بہت بڑی بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث کو اہل علم نے جوامع الکلم یا جامع احادیث کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہماری ایک مجلس ہوئی جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث جو آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس کے اوپر کچھ بات کی تھی اور اسے سمجھ کر اس سے کچھ فوائد سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جامع حدیث اور جوامع الکلم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اس کو ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث، اس کو روایت کرنے والی ام المؤمنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے کوئی نیا کام کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں، ما لیس منہ، اور وہ نیا کام اس دین میں سے نہ ہو، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ نیا کام مردود ہوگا، باطل ہوگا، ضائع ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کے لفظ ہیں۔ مسلم کی ایک روایت کے لفظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو،
فہو رد، تو آپ نے فرمایا وہ عمل مردود، باطل اور ضائع ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ حدیث جس کا ترجمہ ہم نے ابھی سنا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم احادیث میں سے ایک ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے اصول میں سے ایک بڑا اہم اصول ہے اور دین کے قواعد میں سے ایک بڑا اہم، عظیم اور بنیادی قاعدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چند الفاظ کے اندر، مختصر لفظوں کے اندر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری باتوں اور چیزوں کو جمع فرما کر امت کو سمجھا دیا ہے، ان کی تعلیم دے دی ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس جامع حدیث کے اندر ہمیں بہت ساری باتوں کی تعلیم دی ہے، جو ہم اس حدیث کے فوائد کی شکل میں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے اچھے اور خالص ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تابع داری بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عمل شریعت کے مطابق نہ ہو، جب تک وہ عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں سنا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی جب تک نیت درست نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب تک عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں جو دین کے اندر بالکل نئے ہیں اور لوگوں کے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان عبادتوں کو، ان کاموں کو گھڑ کر دین کا نام دے دیا اور ثواب کا نام دے دیا، لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو منع کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ دین کے اندر نہیں ہے، یہ شریعت میں موجود نہیں، سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو آگے سے بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ شریعت سے، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہماری نیت تو اچھی ہے نا، ہماری نیت تو اچھی ہے نا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ عبادت اور عمل کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی شریعت کے اندر دلیل نہ بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل صرف نیت کے اچھا ہونے سے قبول ہو جائے گا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نیت کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پیروی کرنا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا، یہ بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہو لیکن وہ عمل شریعت میں سرے سے ہے ہی نہیں، یا وہ عمل ایسے طریقے پر کیا جا رہا ہے جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو یاد رکھیے کرنے والے کی نیت کتنی خالص اور اچھی کیوں نہ ہو، اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، اس کا وہ عمل مردود ہوگا، باطل ہوگا، ضائع ہوگا، اور اس عمل کرنے والے کے منہ کے اوپر، چہرے پر اس عمل کو دے مارا جائے گا، اور اس کے عمل کے اوپر کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہی بات
قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کی اور ہمیں اس طرح سے سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں اس حدیث سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ حدیث اعمال کے لیے میزان، کسوٹی اور معیار ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی میزان، معیار کے اوپر اعمال کو تولنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، اور کسی کسوٹی اور معیار پر اعمال کو جانچنا ہے کہ کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے، کون سا عمل قابل قبول ہوگا، کون سا عمل مردود ہوگا، تو اس حدیث میں ہمیں وہ میزان، پیمانہ، ترازو اور کسوٹی اور معیار بتا دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ شریعت کے میزان میں، شریعت کے پیمانے کے اوپر، شریعت کے ترازو میں اس عمل کو تولا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی عمل کے درست یا غلط ہونے کے لیے، کسی عبادت کے قابل قبول یا اس کے مردود ہونے کے لیے شخصیات کو معیار بنا لیں کہ فلاں شخصیت نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے درست ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو شخصیات یہ عمل کے لیے معیار نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخصیت کو، کسی انسان کو، اور کتنا نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، علم اور عبادت کے معاملے میں کتنا آگے کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی شخص کو، کسی انسان کو معیار نہیں بنایا ہے کہ جس معیار کے اوپر رکھ کر اعمال کو جانچا جائے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب کو، اپنے پیغمبر کی سنت کو، اپنی شریعت کو معیار بنایا ہے اور میزان بنایا ہے۔ تو اس میزان کے اوپر رکھ کر اعمال کو تولا جائے گا۔ جو اس میزان اور معیار پر پورا اترے گا جو عمل، وہ ثواب بھی ہوگا، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوگا اور اسے اللہ تعالی راضی بھی ہوگا۔ اور جو اس میزان کے اوپر، شریعت کے ترازو کے اندر اور شریعت کے معیار پر جو عمل پورا نہیں اترتا، اس عمل کو کرنے والی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے، مقبول یا مردود ہونے کے لیے شخصیات کو نہیں دیکھنا ہے۔ آج یہ ایک بڑی غلطی مسلمان عوام کے اندر موجود ہے۔ عامت الناس، عام مسلمانوں کے اندر یہ غلطی موجود ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت جناب وہ عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اس کو درست سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ پیر صاحب جس حضرت اور شیخ سے لگاؤ ہے وہ اس عمل کو سر انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کو بالکل ٹھیک سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اسے عین شریعت تک تصور کیا جاتا ہے۔ تو کسی کی شخصیت یہ عمل کے جانچنے کے لیے معیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ عمل کی بظاہر جو خوبصورتی ہے، ایک عمل بظاہر اچھا لگ رہا ہے، ظاہری اس کی شکل و صورت بڑی حسین اور خوبصورت ہے، تو یہ بھی معیار نہیں ہے کہ عمل صحیح ہے غلط ہے کہ ہم اس عمل کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھیں کہ جو بظاہر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس عمل کرنے والوں کی تعداد بھی معیار نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس عمل کو کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اگر کثیر تعداد میں اس عبادت عمل کو کرنے والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہوں، بندہ سمجھے کہ اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب اتنے زیادہ لوگ اس عبادت کو، عمل کو نیکی اور ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی عمل کے جانچنے کا، پرکھنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حدیثوں کے اندر، حدیث کے جو بخاری مسلم کے لفظ ہیں اس میں بھی، اور جو صرف مسلم کے لفظ ہیں اس میں بھی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے جانچنے کے لیے، عمل کے پرکھنے کے لیے اللہ نے معیار اور پیمانہ اور ترازو اپنی شریعت کو بنایا، دین کو بنایا ہے۔ اس لیے تو آپ نے پہلی روایت کے لفظ ہیں اس میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے۔ تو پیمانہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، شریعت ہے پیمانہ، وہ دین اسلام ہے، وہ قرآن اور سنت ہے۔ تو یہ وہ معیار اور پیمانہ ہے جس کے اوپر لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ جو اس پیمانے پر پورے اتریں گے عمل، وہ قابل قبول ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور جس بندے کا عمل شریعت کے میزان پر، معیار پر پورا نہیں اترے گا، وہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دوسری روایت کے لفظ مسلم کے لفظ کیا ہے؟ من عمل عملا۔ اب الفاظ کے اوپر غور کریں، آپ نے فرمایا من، جس نے بھی۔ اب یہاں پر شخصیات کی نفی ہو گئی، کیونکہ شخصیات معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ من عمل، جس نے بھی عمل کیا، عملا، کوئی بھی عمل کیا۔ اب یہاں پر عمل کی ظاہری جو خوبصورتی ہے، اس کا جو ظاہری حسن ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ اسی طرح سے من عملہ کے اندر عمل کرنے والوں کی کثرت، ان کی تعداد کا زیادہ ہونا، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ فرمایا جس نے بھی کوئی بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی وہ ہماری شریعت، ہمارے دین کے مطابق نہ ہو، فرمایا فہو رد، کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل کسی بھی طرح کا ہو، بظاہر وہ کتنا بڑا ہو اور ظاہری اس کی شکل و صورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، فرمایا اگر اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے دین کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے، فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا۔ تو شریعت کے اس اصول کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔ آج لوگوں نے عمل یا عبادت کے درست یا غلط ہونے کے لیے شخصیات کو یا لوگ کرنے والوں کی تعداد کو یا بظاہر عمل کی جو خوبصورتی ہے اس کو معیار بنا لیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، تو اچھا کام۔ بھائی کوئی بھی کام اس وقت تک اچھا نہیں بن سکتا، نیک عمل نہیں بن سکتا، جب تک اچھی نیت کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے اندر اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی غلط فہمی نے بہت سارے نئے نئے کام جو دین کے اوپر کے نام پر ایجاد کیے گئے تھے، لوگوں کو اس چیز کے اندر مبتلا کر دیا، اور لوگ ایک بہت بڑے جرم کے ارتکاب اسی غلط فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ خلاف شریعت ہر عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی عمل شریعت کے خلاف ہوگا، چاہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عبادتوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، لین دین کے ساتھ ہو، لوگوں کے جو آپس میں عہد و پیمان معاہدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہو، اور اسی طرح سے لوگوں کی جو آپس میں شرائط ہوتی ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، نکاح کے ساتھ، طلاق، جتنے بھی یعنی یہ معاملات ہیں، تو جو بھی عمل شریعت کے خلاف ہوگا وہ باطل اور مردود تصور ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی تقاضا ہے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، خاص طور پر پہلی روایت سے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر، ان لفظوں کے اوپر غور کیا جائے تو بدعت کی 3 علامتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ جب کسی کام کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ کام بدعت ہوگا، اس کا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث، جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، تو گویا بدعت وہ کام ہوگا جو نیا ایجاد کیا جائے۔
نئے سرے سے اس کو کیا جائے، یعنی پہلے اس کی مثال نہ ہو، سابقہ اس کی مثال نہ ہو، بغیر کسی مثال کے اس کو ایجاد کر لیا جائے، تو نیا کام ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں۔ تو دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کسی کام کے بدعت ہونے کے لیے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی لوگ اس کو دین سمجھ کر رہے ہوں یا دین کے نام پر اس کو ایجاد کیا جا رہا ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہہ دیا تو اس سے دنیا کے معاملات خارج ہو گئے۔ تو اس لیے آج بعض لوگ جو اپنی بڑی بڑی بدعات کے اوپر دنیاوی معاملات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور ان لفظوں کی روشنی میں ان کی یہ دلیل کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، مطلب دنیا خارج ہو گئی، دنیاوی معاملات اس سے الگ ہو گئے۔ اب جناب یہ مثالیں پیش کرنا میلاد کو ثابت کرنے کے لیے یا 15 شعبان کی رات کی خاص عبادت کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ جناب اور جو بدعات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ مثال دینا کہ جی ہوائی جہاز کے اوپر حج کرنے کیوں جاتے ہیں، اونٹ گھوڑے کے اوپر دوسری جو سواریاں تھیں اس میں ان کے اوپر کیوں نہیں جاتے۔ اب یہاں پر یہ مثالیں دینا جی مسجدیں پھر کچی کیوں نہیں بناتے، پکی کیوں ہیں مسجدیں، لینٹر کیوں ڈالا ہوا ہے، اور اسی طرح سے قالین کیوں بچھائے اور فرش کیوں بنائے اور مسجدیں کچی بنائے، پھر تو یہ سارے کے سارے دنیاوی معاملات ہیں۔ اسی طرح سے جی گھڑی آپ کیوں پہنتے ہیں، آپ رومال کیوں پہنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی دنیاوی امور اور معاملات کی دلیل دے کر اپنی بدعات کو جو دین کے نام پر لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، آج مسلمانوں کو، سادہ لوگ عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جس نے دین کے نام پر کوئی کام ایجاد کیا، تو اگر دنیاوی معاملات میں سے جو نئے کام ہیں، امور ہیں، معاملات ہیں، تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ اس کی ایک اور واضح دلیل صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، یعنی کھجوروں میں سے جو نر کھجور تھی اس کا جو مادہ تھا یا جو بھی تھا اس میں سے وہ لے کر مادہ کھجور کے اندر ڈال رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھل زیادہ یا اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ عمل نہ کیا، تو جب پھل آیا تو اس کے اندر کمی تھی اور وہ مقدار نہ دے سکا جو مقدار اس کی مطلوبہ تھی یا ہونی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ اے میرے صحابہ اپنی دنیا کے معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو، ہاں جو دین کا معاملہ ہے وہ تم نے میری طرف لوٹانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی دنیا کے معاملات کو الگ کر دیا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ بدعت وہ کام ہوگا جو دین کے نام پر ایجاد کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا ما لیس منہ، کہ جس نے کوئی نیا کام کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں دنیا خارج ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو، یعنی اس نئے ایجاد کیے جانے والے عمل کی اصل قرآن کے اندر نہ ہو، حدیث کے اندر نہ ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، نہ قرآن کی دلیل ہو نہ حدیث کی دلیل ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل مردود ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدعت وہ کام ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، وہ نیا ایجاد کیا جائے، دین کے نام پر ہو، اور اس کی اصل اور بنیاد یعنی اس کی دلیل نہ قرآن میں سے ہو نہ سنت میں سے ہو، وہ کام بدعت ہوگا، اور اسی طرح سے وہ مردود ہوگا، باطل اور ضائع ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہونے والا، حاصل ہونے والا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہر بدعت مردود ہے،
ہر بدعت مردود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر غور کریں، دوسری روایت جو مسلم کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، آپ نے فرمایا جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تفریق نہیں کی ہے، جیسا کہ آج تقسیم کی جاتی ہے بدعت کی، کہ جی بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، دوسری بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، دوسری بری بدعت ہوتی ہے۔ تو اچھی بدعت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اچھے اچھے کام اگر آپ نکال لیں، ایجاد کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مذمت جو ہے ممانعت ہے بری بدعت سے ہے، تو یہ چیز اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ خاص طور پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا آ گیا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کے بعد بھی بندہ کہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت دوسری بری بدعت، یہ کہنے کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ جبکہ یہ جو کل کا لفظ ہے اس نے تمام قسم کی بدعات کو اس کے اندر شامل کر دیا، ہر بدعت کرنے والا اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ دین کے نام پر کوئی بدعت ایجاد کر رہا ہے اس کو برا کیسے سمجھے گا؟ یہی تو شیطان کا حربہ ہے، یہی تو شیطان کی ایک بڑی گہری چال ہے، اور اس کا ایک مؤثر وار ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو وہ اس بڑے جرم کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے بعض سلف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو نافرمانی گناہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نافرمانی گناہ یعنی جیسے شراب پینا ہے، جوا ہے، سود ہے، زنا ہے، یہ جو گناہ ہے ان سے زیادہ محبوب ابلیس کو بدعت ہوتی ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بدعت کے اندر مبتلا کرے، چے جائے کہ وہ شراب اسی طرح سے سود وغیرہ ان گناہوں کے اندر مبتلا کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو گناہ کے کام ہیں، یعنی شراب، جوا وغیرہ مثلا، ان سے توبہ کر لی جائے گی، ان کے بارے میں انسان کو دل میں کھٹکا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو شیطان بدعات کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر، زنا، چوری وغیرہ ان گناہوں کے اندر مبتلا کرنے سے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اچھی بری بدعت کی تقسیم یہ ان لوگوں کی تقسیم ہے جو دین کے اندر بدعات کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس دین اسلام کے اوپر اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جو انسان کوئی بدعت والا کام ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعت والے کام کو کرتا ہے تو وہ شخص گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ دین اسلام ابھی تک مکمل نہیں ہے، اسلام کے اندر کچھ چیزوں کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ اور اس کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ کام عبادت تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گیا ہو؟ دین تو مکمل ہو گیا ہے۔ عبادت کا کام ہو اللہ کے رسول سے چھوٹ گیا ہو، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو اور ان سے وہ چھوٹ گیا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ دین کے ساتھ مخلص بھی زیادہ اور دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے بھی زیادہ تھے، تو کہیں زیادہ وہ دین کے ساتھ مخلص تھے ہر لحاظ سے۔ تو اسی لیے جو کام بعد میں ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، اور جو شخص بدعت کو گھڑ رہا ہے، بدعت نکال رہا ہے، وہ بھی اسلام کے اندر گویا کہ یہ عیب نکال رہا ہے کہ ابھی تک اسلام ناقص ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے، اس کے اندر کئی اضافوں کی گنجائش موجود ہے، اور میرا یہ جو کام ہے یہ اسلام کے اندر ہونا چاہیے، یہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک اسلام نعوذ باللہ من ذالک مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کہی، فرمایا کہ جس بندے نے کوئی بدعت کا کام ایجاد کیا
اور اسے یہ سمجھا کہ یہ اچھی بدعت ہے، میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تو فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں، نبوت کے اندر خیانت کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز، جو کام، جو عمل اس دن دین نہیں تھا، فرماتے ہیں وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کتنی جامع اور واضح بات امام مالک رحمہ اللہ نے آج سے صدیوں پہلے سمجھا دی اور بتا دی، لیکن اس کے باوجود جو لوگ، یعنی یوں کہہ لیں کہ جن کی عادت بن چکی ہے بدعات نکالنا، بدعات ایجاد کرنا اور اسی طرح سے ان کے اوپر عمل کرنا، وہ یہ باتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا بھی سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے واضح فرامین کو انسان پس پش ڈال دے، اور اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرے۔ یہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ انسان وہاں پر رک جائے جہاں پر اللہ کے رسول نے روک دیا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور دین سمجھ کر کیا بندہ وہی کام کرے، اور جو کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت اور دین ثواب نیکی سمجھ کر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ایمان لانے کا بھی اصل تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کام کو نہ کرے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور دین ثواب اور نیکی سمجھ کر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد اس سے ہم نے جو فوائد حاصل کرنے کی، سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے کے بعد، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ہر عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔